یہاں پہ کہ پولیو کیا ہے، چونکہ جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے ہم ٹیچر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس دن ہی اس کو صرف جو ہے وہ ہے اس کا ایک دن ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی پولیو چونکہ موجود ہے، ہم اس دن کو صرف سیلیبریٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہے اس دن اویئرنیس کریٹ کی جائے بچوں میں، سوسائٹی میں۔ کسی بھی چیز کی اہمیت تب ہوتی ہے اگر وہ سوسائٹی کو پتہ ہے، اگر پتہ نہیں ہے اس کا تو پھر اس کی جو ہے وہ اہمیت اجاگر نہیں کی جا سکتی۔ تو چونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج تب ہی ممکن ہے اگر ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کریں۔ اب آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ، آپ میں سے ہر ایک بندہ جو ہے، ہر ایک بچہ جو ہے وہ ایک فیملی کا نمائندہ ہے۔ آپ آگے جا کے اپنے گھر میں یہ معلومات جو آپ ہم سے سیکھیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی معلومات کسی کی زندگی بچانے کا یہ باعث بن سکتی ہے۔ اور یہ ایک آپ لوگوں کے لیے جیسے تعلیم جو ہوتی ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ اہم معلومات دینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے کم از کم یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو سیکھا یہاں سے اس کو آپ چاہے اپنی معلومات دہرانے کے لیے، جیسے آپ کو لیکچر کبھی بھی یاد نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو ایک بار دہرا نہ لیں، اپنی ان معلومات کو اپنے ریوائز کرنے کے لیے کم از کم آپ نے اپنے کسی دوست کے ساتھ یا گھر جا کے آپ نے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اس کو ریوائز ضرور کرنا ہے۔ ایک تو آپ کی یہ ریویژن ہو جائے گی اور دوسرا یہ معلومات جو ہے وہ آگے بھی منتقل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے جیسے لکھا ہوا ہے کہ پولیو کیا ہے، ندیم صاحب نے بھی آپ کو جو ہے اس حوالے سے بہت اچھے سے انہوں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے۔ میں اسی کو ریوائز کرنے لگا ہوں کہ پولیو یا پولیو مائلائٹس اس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ پولیو وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی ایک وبائی بیماری ہے جو کہ ہمارے نروس سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے۔ اب نروس سسٹم کو افیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ پڑتے کہاں پہ ہیں؟ کیونکہ پورے باڈی کا کنٹرول ظاہری بات ہے نروس سسٹم کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں دماغ کو، یا دماغ میں کچھ میمبرین ہیں جنہیں ہم میننجیز کہتے ہیں، ان کو افیکٹ کرتی ہے، اسپائنل کارڈ کو یہ افیکٹ کرتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، یہ باڈی کے ہمارے جو خاص کر کے یہ جو لوور ایکسٹریمٹی جسے ہم ٹانگیں کہتے ہیں، ان پٹھوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ان پٹھوں کو متاثر کریں گی تو کیا ہوگا، یہ ٹانگیں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی، کمزور، انتہائی کمزور، ان کو فالج ہو جائے گا، یا یہ دوسرے جسم کے کچھ حصوں کے پٹھے جو ہیں ان کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ اور یہ اس کی انتہائی صورت ہے، یہ اس بیماری کی انتہائی صورت ہے کہ انتہائی صورت میں یہ جسم کے مختلف حصوں میں فالج کا باعث بن سکتی ہیں، ان پٹھوں کے کام کرنے کو یہ ختم کر سکتی ہیں۔ اور چند ایک صورتوں میں یہ انتہائی صورت ہے کہ یہ جسم کے جو نچلے حصہ ہے ہمارا وہ ضائع ہو جائے، یا یہ بازو جو ہیں یہ کام کرنے چھوڑ دیں، اور بعض صورتوں میں یہ جو ہمارے سانس لینے والے پٹھے ہیں ان کے اوپر بھی افیکٹ ہو جاتی ہے، اور مریض کی چند گھنٹوں میں موت ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ چند گھنٹوں میں اس کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ افیکٹ کس کو کرتی ہے؟ زیادہ تر نروس سسٹم کے ذریعے سے یہ ہمارے جسم کے مختلف پٹھوں کو افیکٹ کرتی ہے، جس میں انتہائی صورت میں جن پٹھوں کو افیکٹ کرتی ہے وہ بازو اور ٹانگوں کے پٹھے ہیں، جس سے جو ہے وہ بازو اور ٹانگوں کا فالج ہو سکتے ہیں۔ اور بعض صورتوں میں یہ ہمارے سانس لینے والے پٹھوں کو افیکٹ کرتی ہے، جس سے جو ہے اس مریض کی چند گھنٹوں کے اندر کیا ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کہ پولیو کیسے منتقل ہوتا ہے، ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کسی شخص کو لگ کیسے جاتا ہے، کسی شخص میں پولیو کا وائرس آ کہاں سے جاتا ہے۔ تو پولیو جو ہے اکثر وائرسز کی طرح سے ٹرانسمیشن اس کی جو ہے وہ اکثر وائرسز کی طرح یہ بھی جو متاثرہ شخص ہے اس کا جو پخانہ ہے، اس کے پخانے سے آلودہ پانی یا اس آلودہ پانی کے اندر پکائی گئی خوراک کے ذریعے سے یہ منہ کے ذریعے سے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اکثر وائرسز کی طرح یہ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے کہ جسم کے اندر جا کے، جیسے آپ دیکھیں کہ کسی ملک پہ جو لوگ حملہ کرتے ہیں
دیکھیے ہمارا بھی باڈی ہے, ہمارا بھی ایک ڈیفینس سسٹم ہے. تو جب کسی دوسرے کنٹری سے آ کے دہشت گرد حملہ کرتے ہیں تو وہ پہلے 1-2 آتے ہیں, آ کے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں, اس کے بعد وہ اٹیک کرتے ہیں. تو یہ بھی جب جو ہے وہ متاثرہ شخص سے آلودہ جو اس کے پہانے سے آلودہ پانی ہے, آلودہ جو ہے خوراک ہے, اس کے ذریعے سے منہ کے ذریعے سے جب یہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ جا کے ہمارے جسم کے اندر اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تعداد بڑھاتا ہے. اس کا میکینزم, اس کی وضاحت اور ہے. تو تعداد بڑھانے کے بعد جو ہے یہ ہمارے نروس سسٹم کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے. تو یہ ہوگی اس کے جو ہے وہ منتقل ہونے کا طریقہ کہ آپ جو ہے اس سے جو ہے وہ بچاؤ کیسے ممکن ہے. اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خوراک جو ہے پانی صاف استعمال کیا جائے, آلودہ خوراک سے جو ہے وہ بچا جائے. اس کے بعد پولیو کے علامات. تو پولیو کی تو بہت سارے کیسز میں پولیو کے علامات عام بخار جیسی ہوتی ہیں. اس سے بخار ہو جائے, سر درد ہو جائے, جسم میں تھکاوٹ رہے, ٹھیک ہے جی, گھٹنوں وغیرہ میں یا سر میں یا پٹھوں کے اندر جب وہ ہلکا درد ہو, اس کے بعد مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور شاید اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا, اور عمر کے کسی اور دوسرے حصے میں جا کے بھی یہ پھر اپنا اثر کر سکتا ہے. اور انتہائی صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ 200 لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس کی انتہائی علامات ظاہر ہوتی ہیں. اور انتہائی علامات میں پہلے آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں. کون سی ہے بلا اس کی انتہائی علامات کون سی ہے بلا؟ 200 میں سے ایک کے اندر اس کی یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جو اس کا بالخصوص بازوں کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن بالخصوص کیا ہوتا ہے, ٹانگوں کا فالج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ اس جس شخص کو یہ ٹانگوں کا فالج ہو گیا ہے اس میں 200 میں سے 5 لوگ ایسے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں جن میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ سانس لینے والے ہمارے جو پٹھے ہیں وہاں پہ یہ افیکٹ کرے, ان کی کیا ہو جائے, موت ہو جائے, ان کی جو ہے موت ہو سکتی ہے. اور چند ایک کے ساتھ معاملات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ ان کے بازو بھی, ان میں بھی فالج ہو جائے. تو یہ اس کے اثرات ہیں کہ یہ مطلب کس طرح سے ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی کہ کیا پولیو کا کوئی علاج ہے. تو ویکسین کے حوالے سے تو تفصیل سے جو ہے وہ سب نے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا ہے. تو علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, علاج نہیں ہے, صرف کیا ہے, بچاؤ ہے. ویکسین کیا ہے, بچاؤ ہے. یہ اس کے بچاؤ کے طریقوں میں کہ جو ہے اس میں جو ہے ویکسین پلائی جاتی ہے بالخصوص جو ہے وہ 5 سال کی عمر تک کے بچوں میں جب ان کا امیون سسٹم ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, تو ان کو ویکسین پلائی جاتی ہے. ویکسین کے قطروں کی صورت میں ان کو جو ہے وہ قطرے جو ہے پلائے جاتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کو آج بلانے کا مقصد, ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ویکسین کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ ابہام پائے جاتے ہیں. تو ابہام کیا پائے جاتے ہیں, وہ مختلف قسم کے اس ویکسین سے جو ہے وہ کیا لے جی انسانی آبادی میں مسئلہ ہو جاتا ہے, لوگوں کی موت ہو جاتی ہے, یا یہ کوئی بھی نہیں ہے جی ایسا. اس کو مطلب کہہ لیں کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جہلیت ہے, لوگوں کا اویئر نہ ہونا ہے, یا لوگوں کا جو ہے وہ اس کے بارے میں دلچسپی نہ لینا ہے. تو آپ لوگوں نے جو کرنا ہے, آپ نے اس کے بارے میں ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. دوسرا بالخصوص کیونکہ اب یہ زیادہ مسئلہ اس لیے بنا ہے, پاکستان میں اس کے کیسز بہت کم ہو گئے تھے. ایک جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ پچھلے اگر ہم اس سال میں تو زیادہ ہوئے ہیں, پچھلے سالوں میں وہ 3-4 کیسز تھے جو رپورٹ ہو رہے تھے. اور پاکستان جو ہے ان ممالک میں شامل ہونے والا تھا. پوری دنیا میں صرف 2 ہی ملک ہیں جہاں پہ ابھی تک یہ ٹوٹلی ریڈیکیٹ نہیں ہوا, اس کا خاتمہ نہیں ہوا. ایک پاکستان ہے اور ایک افغانستان. تو پاکستان شامل ہونے والا تھا, ان میں ہم عنقریب تھے. لیکن جو ہے مسئلہ کیا آیا, ابھی یہ کورونا والا مسئلہ آیا اور ویکسین کے حوالے سے بہت سارے ابہام لوگوں نے شروع کر دیے. اب اس ویکسین سے تو لوگ بھاگے, اس ویکسین سے بھی بھاگنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی بچوں کو کسی قسم کی ویکسین ہم نہیں پلائیں گے. تو یہ آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کو آج کی تھوڑی پلا رہے ہیں, یہ بہت جو ہے وہ تقریباً 2 سینچریز ہو گئی ہیں اب اس بیماری سے لڑ رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ کامیابی کے بالکل قریب تھا. اب ریشو جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے. ویکسین کا کوئی اس کا جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے, بالکل محفوظ ترین ویکسین ہے جو پولیو کی ویکسین ہے.